تمہاری یاد جب آئی تمہیں جب دیکھنا چاہا، تمہاری یاد جب آئی تمہیں جب دیکھنا چاہا، فلک کے ماہ تارے دیکھ کر حسرت مٹا ڈالی۔ ملتمس ہوں جناب ظہور الحسن سندھو ایڈوکیٹ صاحب اسٹیج پہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب چودھری ظہور الحسن سندھو ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ جس پیارے دوست کی یاد میں یہ بہت خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، رانا محمد امجد صاحب، پچھلے سال بھی مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں ان کی یاد میں کچھ الفاظ ادا کروں، اور میں نے ایک بات رانا امجد صاحب کے انداز میں کی تھی، اور کافی دوستوں کو وہ انداز پسند آیا کیونکہ ان کا انداز ایسا۔ رانا صاحب کی اگر مجھ سے پوچھیں تو اگر ان کے لہجے میں بات کی جائے تو میرے سمیت حاضرین مجلس میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو وہ بات سمجھ آئے۔ ان کی ہر بات میں گو کہ وہ بڑے لائٹ موڈ میں کرتے تھے، لیکن ہر بات میں کوئی ایک ایسا فلسفہ ہوتا تھا جو ان کی شخصیت کے شایان نشان تھا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ان کی بات بتاتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے یہ پاکٹ جو ہے، جتنے بھی دوست حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی ہم لباس پہنتے ہیں، جو ہماری فرنٹ پاکٹ ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے۔ رانا صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اپنی پاکٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ رکھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ رانا صاحب یہ آپ اپنا گیٹ اپ بھی ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ دوسروں سے ڈسٹنگوش ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک بڑی ضروری بات ہے، اس کو ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکٹ جو ہے یہ اس طرف ہمارے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے کہ یہ اس لیفٹ سائڈ پر جو ہے یہ دل ہوتا ہے، تو پاکٹ ہے ڈیفینیٹلی جو علامت ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے جو اپنی رقم رکھنی ہے دولت کے لیے، تو دولت رکھنے کے لیے جو دل کے قریب جگہ نہیں ہونی چاہیے، یہ دل میں رکھنے والی جو باتیں ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں وہ اس رقم سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، لہذا رقم جو ہے یہ رائٹ سائڈ پہ رکھنی چاہیے، اور قیمتی جو چیزیں ہیں ان کے لیے دل والی جگہ جو ہے یہ خالی رہنی چاہیے۔ اب اگر یہ عام بندہ کو بات سنیں یا سوچے تو یہ میرا خیال اتنی اس کو ڈیپ بات جو ہے یہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو جو ہے یہ ایک ایستھیٹک سینس میں لیا جائے تو بہت گہری بات ہے۔ تو ایسی ہزاروں باتیں ان کی ہیں کہ اگر ساری رات بھی ادھر میں کھڑا ہو کے آپ کو یاد کراؤں تو وہ کم ہوں گی، لیکن جو یہ ایک سال کے بعد جو یہ تصویر ان کی جو اویزاں کی جاتی ہے، یقین کریں کہ یہ تصویر جو ہے ان کی یہ بھی باتیں کرتی ہے۔ تصویر میں اگر ان کا لہجہ اور ان کی آنکھوں کی چمک جو نظر آ رہی ہے وہ دیکھی جائے تو وہ ایک جو ہے یہ آب حیات والی بات ہے، اور ایسے بندے جو ہیں یہ بہت بہت کم، میرے اس میں بہت کم بندے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی تھوڑی عمر میں ایک ایسی انہوں نے جو ہے یہ اپنی یادگار تصویر جو ہے اور ایک اپنی یادگار شخصیت ڈیولپ کی ہے کہ اس بار میں جو ہے یہ سینکڑوں کے حساب سے ہمارے دوست جو ہیں ہم سے جدا ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کی یاد میں کوئی ایک رات مخصوص ہے تو وہ رانا امجد صاحب ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اگر ان کی شخصیت کے بارے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت
نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ بظاہر اس بار کے ممبر اور جو ان کی شخصیت تھی یا جتنا لوگ ان کو سمجھتے تھے تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری وہ ایکسپوز ہی نہیں ہوئے ہمارے سامنے، لیکن یقین کریں کہ ان کی شخصیت یہی تھی اور ان کا جذبہ اور اس زندگی کو جس طرح جو ہے یہ خندہ پیشانی سے انہوں نے گزارا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایسی جو ہے یہ لیڈنگ پرسنالٹی تھی کہ جو معاشرے کا رخ جو ہے یہ تبدیل کرنے والی تھی، اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ایسی سینسیٹیو قسم کی جو ٹاپکس تھے میرے پاس وہ اکثر آ کر جو ہے یہ تقریباً جب محفل شروع ہوتی تھی تو تقریباً جو ہے یہ کہہ لیں کہ گھنٹوں کے حساب سے چلتی تھی اور کبھی وقت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ اور ایک اچھے دوست کی بھی یہی جو ہے یہ بڑی پہچان ہے کہ جب وہ آپ کے پاس بیٹھا ہو اور کوئی خاص بات بھی نہ ہو رہی ہو اور وقت گزرنے کا احساس نہ ہو، تو یقیناً ان کی شخصیت ایسی ہی تھی۔ اور یہ شخصیت کا کمال ہے کہ جس شخص سے بھی وہ ملتے تھے اور اس کا جو بھی مزاج تھا وہ سمجھتا تھا کہ رانا حمزہ صاحب جو ہے یہ میرے مزاج کے آدمی ہیں، اور اتنی جو ہے یہ ایک ہی شخصیت میں جو ہے یہ ورائٹی، یہ بھی رانا حمزہ صاحب کا جو ہے وہ خاصہ تھا۔ اور اس خوبصورت محفل میں اور بڑے قابل احترام اور عظیم لوگ ادیب جن کے ہم ہمیشہ معترف رہے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ ہماری مجموعی طور پر جو حالت ہے نا، اس میں ایک بہت ہماری جو ہے یہ دکھ بھری داستان اس وقت موجود ہے فلسطین کے مسلمانوں کی شکل۔ ہماری جو ہے یہ سوچ کا ہر محور بینگ اے مسلمان یہ متقاضی ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اور اپنی ہر سوچ اور فکر میں اور قلم سے ادا ہونے والے ہر لفظ میں جو ہے یہ ان بچوں کی ان سستیوں کو یاد رکھیں، اور یقین کریں کہ یہ بات سوچ کر اور سن کر آنسو آتے ہیں کہ اب جو غزہ سے ہوا آئی ہے یا صدا آئی ہے وہ یہ آئی ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جس میں بالکل ہم بھی شامل ہیں، کہ خدا را کم از کم ہماری اتنی مدد کر دیں کہ ہمیں کفن پہنچا دیں۔ یقین کریں یہ بینگ اے مسلمان کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ ان کی کسی بھی صورت جو ہے یہ مدد نہیں کر پا رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہمیں کفن مہیا کر دیں تاکہ جو لوگ جو ہیں یہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں ہم ان کو کمبل میں یا چادروں میں جو ہے یہ دفنانے کی بجائے ان کو جو ہے یہ ایک روایتی کفن جو ہے اس میں دفن کر سکیں۔ یہ اگر ہم اس سیریس موضوع سے اپنی آنکھیں بند کریں گے یا اس کو اپنی پرائیورٹی نہیں بنائیں گے کسی بھی حساب سے، تو یہ روز معاشر ہمیں ضرور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات صرف میں نے اس لیے کی ہے کہ جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے کان ہیں، یہ ہماری آواز ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے قلم سے، اپنے الفاظ سے، اپنی تحریروں سے اس بات کو اجاگر کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ ہم علانیہ ان کی مدد بھی کریں گے اور بینگ اے مسلمان پوری دنیا میں جو ہے یہ سرخرو بھی ہوں۔ تو یقیناً یہ ہمارے جو دوست رانا حمزہ صاحب یہ بھی ان کے دل کی آواز ہے۔ وہ پوری بار میں اگر کسی دوست کے ساتھ کوئی ایسا سیریس مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو بہت سیریس حد تک اپنی ذات پر لیتے تھے، اور آج وہ ہمارے درمیان گو کے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی خوبصورت یادیں ہیں۔ میں ان کی طرف سے یہ ایک امانت جو ہے یہ آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں کہ ان کے بھی یہی جذبات تھے، تو جو رسماً جو ہے یہ الفاظ کی ادائیگی کی بجائے
جو ان کی اتنی خوبصورت سوچ تھی اور مسلمانوں کا جو جس قدر ان کے اندر درد تھا، تو اس حوالے سے اس دکھ کو یاد کیا گیا ہے۔ تو انہی الفاظ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے رانا امجد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب جو ہیں یہ ان کے جو ہیں لواحقین میں شامل ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ اور ان کے دوسرے احباب کے ساتھ، اور اللہ جو ہے یہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہمارے اس وقت جو ہیں سیریس مسلمانوں کی جو تکالیف ہے، جو درد ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے یہ اجاگر فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔